الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ چوک اعظم کے بھائیوں، میں جب بھی یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں، ماشاءاللہ بھائیوں کے چمکتے چہرے، خوشگوار ماحول، محبتوں برا سما اور ایک بہت ہی قربت اور عقیدت پاتا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ آپ سب کو ان محبتوں کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمارے علماء نے آپ کے سامنے حالات و واقعات کے مطابق رہنمائی کی ہے۔ آج ہمیں بہت سا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ملک کے اندر فکری انتشار کی شکل ہے۔ فرقہ بندی نے، دھڑے بندی نے، گروہی اور فروعی اختلافات نے ہمیں اس حد تک بے حس اور بے جان کر دیا ہے کہ ہم اپنی تباہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور پھر بھی ٹس سے مست نہیں ہوتے۔ دشمن کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی قریب کا دشمن اور کبھی دور کے دشمن پاکستان کو تاخت و تاراج کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو کھلواڑ کرتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں سے جو تک نہیں رینگتی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج جن حالات میں یہ وطن عزیز جا رہا ہے، ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ میں آپ کے سامنے اسوہ نبوی پیش کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کتنی محبت رکھتے تھے، مدینہ سے کتنا پیار کرتے تھے، اپنے دیس اور وطن کے لیے کیسی کیسی دعائیں کرتے تھے، مدینہ کی سالمیت کے لیے کیا کیا اقدامات کرتے تھے۔ اور یہ باور کرواؤں چوک اعظم کے بھائیوں کو اور آپ کے توسط سے ملک بھر میں بسنے والے 25 کروڑ پاکستانیوں کو کہ جس اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی شکل میں وطن عطا فرمایا تھا، اسی اللہ نے کلمے کی برکت سے، اپنے فضل اور رحمت سے ہمیں یہ پیارا پاکستان عطا فرمایا ہے۔ اس آزادی کا اور اس مادر وطن کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے محبت کرتے تھے، ایسے ہی ہم بھی پاکستان سے، اس کے مفادات سے اور اس کی سالمیت سے، اس کی قومی وحدت سے، اس کے ناقابل تسخیر دفاع سے ہم بھی محبت کرنے والے بن۔ آپ کا انداز تو یہ تھا کہ صرف شہر مدینہ سے نہیں، مدینہ منورہ سے جڑے ہوئے پہاڑوں سے بھی محبت کا اعلان کرتے تھے۔ پڑھ کے دیکھیے صحیحین،
آپ فرمایا کرتے تھے یہ احد پہاڑ جو ہے، احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے پہاڑوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تیرے بندے ابراہیم خلیل نے تو اسے دعا کی تھی کہ مکے کو حرمت والا شہر بنا دے، تو نے اپنے بندے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کو حرمت والا بنا دیا، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزتیں بھی محفوظ، تجارتیں بھی محفوظ، ہر چیز محفوظ اور پرامن ہو گئی۔ اے اللہ، میں تیرا آخری نبی تو اسے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو مدینے کو بھی حرمت والا بنا دے، اس میں بھی ہر چیز کو تحفظ عطا فرما دے۔ کیا انداز تھا زبردست! اور آپ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ ذرا غور کرو بھائیو، مسائل ہمارے بھی ہیں، مسائل مدینے کے بھی تھے، مشکلات ہماری بھی ہیں، مشکلات دور نبوت میں بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے؟ اے اللہ، ہمارے مد میں برکت فرما، ہمارے سا میں برکت فرما، ہماری اجناس میں برکت فرما، ہمارے پھلوں میں برکت فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت فرما۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مدینہ منورہ کے رزق میں برکتوں کی باقاعدہ طور پر معاشی استحکام کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا انداز ہے۔ اور مدینہ کا تحفظ، مدینہ کا دفاع، انچ انچ اور ذرے ذرے کا تحفظ، یہ تو میں تو جب حدیث کی کتابوں میں پڑھتا ہوں واللہ میں لرز جاتا ہوں۔ اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین فرد، ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے سارے انبیاء کے امام، شافع روز جزا، سردار دو جہان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ کا انداز کیا ہے کہ جب مدینہ کو خطرات لاحق ہوتے تو خاتم الانبیاء رحمت للعالمین اور شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تلوار لے کے ساری رات مدینہ منورہ کے گلیوں کا، کوچوں کا، سرحدوں کا اور جغرافیے کا پہرا دیا کرتے تھے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ صحیح مسلم پڑھ کے دیکھ لیں، سیکیورٹی کون دیتا، پہرا کون دیتا؟ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم میں ہی ہے، ایک رات مدینہ منورہ میں ایسا کھٹکا محسوس ہوا کہ جیسے آدھی رات کے وقت دشمن نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہے۔ آدھی رات لوگ سوئے ہوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، اور ایسے محسوس ہوا ہے کہ کسی دشمن نے مدینے پہ حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر! سب سے پہلے بیدار ہونے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار پہلو میں موجود ہے، تلوار پکڑتے ہیں، سینے سے حمائل کرتے ہیں۔ قریب ہی ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، جو مدینے کے گھوڑوں میں سب سے تیز رفتار گھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کی رسی کو کھولتے ہیں اور بغیر کاٹھی کے، بغیر پیڈل کے ابو طلحہ انصاری کے گھوڑے کی پشت پہ جمپ لگا کے سوار ہوتے ہیں اور اس سمت میں گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں جس سمت سے آپ کو دشمن کے حملہ آور ہونے کا کھٹکا محسوس ہوا تھا۔ ایک ذات، کائنات کی سب سے قیمتی ترین ذات، آج 8.5 ارب انسان دنیا میں بستے ہیں،
واللہ 8.5 ارب انسان ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، اتنے اور ہوں، اس کو ہزاروں سے ضرب دے دیا جائے، پھر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن مدینہ منورہ وطن اتنا عزیز کہ آپ کبھی اکثر سفر آپ کے کیسے ہوتے، ابو بکر ساتھ ہوتے، عمر ساتھ ہوتے، کبھی کوئی ساتھ ہوتے، کبھی ابو ہریرہ ساتھ ہوتے، انس بن مالک ساتھ ہوتے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن عاص، علی مرتضیٰ، جناب طلحہ زبیر آپ کے ساتھ ہوتے۔ لیکن مدینہ منورہ کے تحفظ اور دفاع کا معاملہ تھا، آپ نے ساتھیوں بھائیوں اتنی تاخیر اور انتظار بھی نہیں کیا کہ باقی صحابہ کو بیدار کریں، ان کو تیار کریں، قافلے کی شکل میں جائیں۔ آج آدھی رات کا وقت ہے، اللہ کے پیغمبر تنہا گھوڑے پر سوار ہیں، ایک تلوار سینے سے حمائل ہے، گھوڑے کو اس سمت میں دوڑاتے ہیں جس سمت سے دشمن کے حملے کا خطرہ محسوس ہوا تھا، اور سارے علاقے کا جائزہ ریکی کر کے، زمین کے حالات اور یعنی مطالعہ کر کے واپس اطمینان کے ساتھ پلٹتے ہیں۔ واپس اطمینان کے ساتھ جو گئے تھے تو یہ عزم لے کے گئے تھے کہ آج اگر مدینے کے دشمنوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا تو آج اکیلا محمد ہی اپنے شہر مدینہ کا دفاع کرے گا، سارے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا۔ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ بتائیں مجھے۔ ہمارے حکمرانوں کے اندر، ہماری مذہبی پارٹیوں کے اندر، ہماری سیاسی ہمارے جتھوں کے اندر، ہماری قیادتوں کے اندر کیا یہ جذبہ موجود ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگانے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تانوں کے تیر برسا رہے ہیں، ایک دوسرے کو پچھاڑ رہے ہیں، کپڑے اتار رہے ہیں، تبرہ بازی کر رہے ہیں۔ جو آپس میں ایک دوسرے سے کھڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرایا کرتے ہیں، وہ قومیں، وہ معاشرے اپنے وطنوں کا، اپنے دیسوں کا، اپنی جان مال عزت وقار چادر چار دیواری چاندنی کا وہ تحفظ نہیں کیا کرتے جو آپس میں لڑا کرتے ہیں۔ دشمن ایسے لڑتے ہوئے مرغوں کو، پرندوں کو شکار کر لیا کرتے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے 27 مرتبہ مارکوں میں گئے، کس مقصد کے لیے؟ مدینے کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے، مدینے کے دفاع کے لیے۔ آپ نے اپنے وجود کا پاکیزہ خون پیش کیا ہے، احد کا میدان اس کی گواہی دیتا ہے۔ آپ نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، احد کا میدان اس کی گواہی دیتا ہے۔ آپ نے مدینے کے دفاع کے لیے خندقیں کھودی ہیں، آپ نے مٹی کے پتھروں کے ٹوکرے بھر بھر کے اٹھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دفاع کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، ہر چیز پر کمپرومائز تھا۔ مدینے کے دفاع، تحفظ، سیکیورٹی اور امن پر کوئی کمپرومائز۔ یہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو جو عبرتناک انجام سے دوچار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم مان کے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ مدینے کے دفاع کا انہوں نے آپ سے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ احزاب کے موقع پر اس معاہدے سے وہ پھر گئے تھے۔ مدینے کے دفاع کو انہوں نے اپنی سازشوں، چال بازیوں اور خباستوں کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کی تھی۔ سارا عرب بھی آ گیا تھا، یہودی بھی ساتھ مل گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے عرب والے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک چین سکون نہیں کرنا، آرام نہیں کرنا، کوئی چھٹی نہیں کرنی، غسل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک مدینے کے دفاع میں یہ بغیرتی دکھانے والے، دھوکہ دینے والے، یہ فراڈیے اور یہ یعنی خبیث الفطرت
یہ بنو قریظہ کی یہودیوں کو جب تک عبرتناک انجام سے دوچار نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک آپ کو کوئی چھٹی کرنے کی، کوئی ریسٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ الرحیق المختوم پڑھ کے دیکھیے میرے محترم بھائیو، ایک ہی دن میں بنو قریظہ کے جتنے مرد تھے جن کے زیر ناف بال اگے ہوئے تھے ان سب کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا، ان کے مال و اسباب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے طور پہ غازیوں، مجاہدوں اور اللہ کے دین کے جان نثاروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ قرآن اس پر 21ویں پارے کا آخری صفحہ اس پہ گواہی دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے مدینے کی سالمیت کو کمزور کرنے کی سازش کی تھی، اور یہ چیز نہ اللہ کو برداشت تھی نہ اس کے رسول کو برداشت تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تو 27 مار کے 87 کل وہ کاروائیاں مار کے دھاوے ٹکراؤ اور غزوات سرایا 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ یہ آپ کا تعلق تھا۔ آج ہم 25 کروڑ ہیں، الحمدللہ اللہ کی ہمارے ساتھ تو بڑی مدد ہے۔ گزشتہ سال 10 مئی کو اللہ نے وہ فتح مبین ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ ہمیں عقل سلیم دے تو بقیہ زندگی، ساری زندگی اس فتح مبین پر ہم اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے اس انعام کا ہم شکر اور حق ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے سے 7 گنا بڑے دشمن کو ہمارے سامنے ایسے باندھ کے الٹا کر کے لٹا دیا کہ جیسے چاہو اس کو مارتے رہو، اس کے جوڑ جوڑ کو توڑتے رہو۔ 10 مئی کی صبح کو ہم نے خوب مارا، خوب لتاڑا، اور جی بھر کے ہم نے اپنے دشمن کو سبق سکھایا، اور دشمن چوچرا بھی نہیں کر پایا۔ کوئی رد عمل نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی ایک بھی جوابی فیر نہیں۔ میرے محترم بھائیو، گزشتہ اسلامی 1000 سال کی تاریخ پڑھ لو، کم سے کم 1000 سال کی تاریخ پڑھ لو۔ 1000 سال کی اسلامی تاریخ میں ایسا عظیم الشان مارکا اور ایسی عظیم الشان فتح ہماری گزشتہ 1000 سال کی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن کیا ہم شکر ادا کریں؟ نہیں، قسم سے نہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نہیں، بحیثیت قوم نہیں۔ ہاں کچھ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں جن کو وطن کی قدر ہے، جن کو وطن کی قدر ہے، آزادی کی قدر ہے۔ ہم جانتے ہیں غلامی کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم سے پوچھتا ہو، آؤ ہم سے پوچھو، ہم سے نہیں پوچھ سکتے تو میں سارے پاکستان کو، پاکستان کے مذہبی سیاسی لیڈروں اور سیاستدانوں کو کہتا ہوں جاؤ کشمیریوں کو پوچھ لو۔ 80 سال سے ہم آزادی کے مزے لے رہے ہیں اور وہ کشمیری ہیں 80 سال سے قربانیاں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ ان کی 4تھی نسل شہادتوں کے راستے پہ جا رہی ہے۔ ایک خاندان، آپا جی آسیہ اندرابی کا نام تو آپ نے سنا ہے نا، جو الحاق پاکستان اور کشمیر کی آزادی کی بے لوث اور مخلص رہنما ہے۔ اور ان کا قول کیا ہے، ان کا بیان کیا ہے کہ پاکستان سے ہماری روح جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان سے ہمارا رشتہ کس کا ہے؟ روح کا رشتہ ہے۔ یہ آپا جی آسیہ اندرابی کا گھرانہ 4 افراد پر مشتمل ہے۔ 35-36 سال پہلے ان کا نکاح ہوا تھا ڈاکٹر قاسم فختو سے۔ میاں بیوی 2 سال اکٹھے رہے، اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام احمد رکھا، دوسرے کا نام محمد رکھا، 2 بیٹے۔ آج یہ 4 افراد پر مشتمل خاندان، احمد مہاجر ہو کے کشمیر سے، وادی سے مہاجر ہو کے پاکستان، آج بھی اسلام آباد میں موجود ہے۔ دوسرا بیٹا محمد
انڈین ظالم فوجیوں سے مار کر لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید. تیسری فرد ان کی والدہ محترمہ گزشتہ 7-8 سال سے ہندوستان کی دلی کی تہاڑ جیل میں قید و بند کی پسے دیوار زندہ. اور چوتھا فرد گھر کا باپ. آج 34 سال ہو گئے. 34 سال. چوک اعظم کے لوگوں باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں, شہداء پہ تبرہ بازی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لمبی لمبی زبانوں سے فتوے لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. میں آپ کو اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں جو آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں. اور ڈاکٹر قاسم فختو آپا جی آسیہ اندرابی کے شوہر گزشتہ 34 سال سے جموں کی جیل میں قید و بند ہیں. 4 گھرانے کے افراد ہیں, ایک شہید ہو گیا, ایک مہاجر بن گیا, ایک دلی کی تہاڑ جیل میں اور ایک جموں کی جیل میں گزشتہ 34 سال سے. اور چاہتے کیا ہے؟ آزادی چاہتے ہیں. اور آزادی کون سی چاہتے ہیں؟ نعرے کیا لگاتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. اور آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. بھائیو, لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کوئی جنتوں میں گیا, کوئی ہجرتوں کی راہ پہ گیا, اور میاں بیوی بدترین اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی قید و بند میں گئے. یہ ہے آزادی, یہ ہے وہ نعمت. اور یہاں پہ ہمارے یہاں کہاں قدر ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات ہو جائے ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. یہ سب کچھ موجود ہے, اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہوتا ہے؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اگر ہر حال میں میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر اور زیادہ کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. واللہ میرے بھائیوں نے بات کی ہے. میں آخر میں یہی بات کرتا ہوں, ساتھیوں بہت بڑے خطرات لاحق ہو چکے تھے اس ہمارے پاکستان کو, اس ہجرتوں والا پاکستان, شہداء کی میراث پاکستان, نظریے والا پاکستان, لا الہ الا اللہ کی جاگیر پاکستان. اس کو بہت شدید خطرات لاحق ہو رہے تھے, اور وہ خطرات دشمنوں کی طرف سے نہیں تھے. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ہم جب محاذوں سے واپس پلٹے, ملک کے اندر آئے, اس کے نظام سیاست اور پارلیمنٹ کا ہم نے مطالعہ کیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہمیں یہ نظر آیا کہ محاذوں پہ جیتی ہوئی جنگیں اگر ان کا سیاست کے میدانوں میں علاج نہ کیا گیا, ان کے نعت کے بند نہ کیے گئے, ان کی جگہ محب وطن لوگ, محب اسلام لوگ, نظریاتی لوگ, نہ بکنے والے, نہ جھکنے والے, نہ پیٹ کی آگ جلانے والے, نہ اپنی نسلوں کے لیے جناب خاتے بھرنے والے, بلکہ ظاہر بھی باطن بھی, اوپر سے نیچے سے, دائیں سے بائیں سے جناب پاکستان اور اس کے نظریے سے جڑے ہوئے, اگر ایسے لوگ میدان میں کھڑے نہ ہوئے اور ان سیاست کے ان پھر آج کے ان سیاسی وڈیروں کو اور ان کے سسٹم کو نہ للکارا, تو قریب ہے کہ میدانوں میں جیتی ہوئی جنگیں ہم ایوانوں میں ہار جائیں, ہم ایوانوں میں ہار جائیں. اس عظیم مقصد کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں. انشاءاللہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, اللہ کا اپنا ایک نظام ہے, وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے. وہ جب فرعونوں کے ختم کرنے کا, فرعونوں کو ڈبو دینے کا, فرعونوں کے دور کو کلوز کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے
تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کرتا ہے کہ اے موسیٰ کی ماں تیرے ہاں بیٹا آنے والا ہے، اگر تیری آغوش اس بیٹے کو سنبھالنے سے انکار کر دے تو اے موسیٰ کی ماں ایک صندوقچے میں، ایک جناب کسی ڈبے میں اپنے بیٹے کو ڈال کے سمندر کی لہروں کے حوالے تو نے کر دینا ہے، اس کو بچا کے دشمنوں کی آغوش میں اس کو پال کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے، اور اس کے ذریعے، اس کی تحریک کے ذریعے، اس کی تحریک کے آزادی اور حریت کے ذریعے اے موسیٰ کی ماں فرعونوں کو ڈبو کے کمزوروں کو مصر کے تاج و تخت کا سیاہ و سفید کا مالک بنا دینا میرا کام ہے۔ پھر ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہم تو آگے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا رب ہمیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے، اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنانے کے لیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور اسوہ کی جاگیر بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالی ہمیں استعمال کر لے۔ ہمیں اس چیز کا کوئی شوق نہیں ہے کہ لازمی طور پر ہمیں کرسیاں ملیں۔ کرسی مل جائے تو اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ ملے تو ہم دعوت کے لوگ ہیں، کرسی ہماری مجبوری نہیں ہے۔ ہم نے تو کرسی والوں کو اس لیے للکارا ہے تاکہ ان کو ہوش رہے، ان کے اوسان ٹھکانے رہیں، وہ یہ سمجھے کہ اس گھر کے یہ پاکستان لا وارث نہیں ہے، اس کے حقیقی وارث جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ بیدار ہیں۔ اگر کسی دیہات میں، کسی محلے میں ایک چوکیدار ڈانگ یا ڈنڈا ہاتھ میں لے کے زور زور سے آدھی رات اور پچھلی رات وہ ڈنڈے کو، ڈانگ کو زمین پر مارتا ہے، وہ ڈانگ ایک گونج نکالتی ہے اور ساتھ ہی وہ آواز بلند کرتا ہے، محلے والو، آبادی والو، چک والو، جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ وہ چوکیدار اپنی چوکیداری کر رہا ہوتا ہے۔ ہم پاکستان کے چوکیدار ہیں، ہم پاکستان کے پہرے دار ہیں، ہم اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے پاسبان ہیں۔ یہ پاکستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ پاکستان ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز اور عزیز تر ہے۔ یہ پاکستان ہے تو اسلام کا دنیا میں مستقبل روشن ہے۔ میں علم کی بنیاد پہ اور میں تدبر کی بنیاد پہ، میں سوچ اور حکمت کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں، اس ہماری 15ویں صدی میں، جو 15ویں صدی ہجری ہے، 1448 ہجری محرم کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، جو پہلا مہینہ ہجری سال کا ہوتا ہے۔ اس 15ویں صدی ہجری میں دنیا میں جہاں جہاں انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا، وہاں سے اسلام کے غلبے کو انشاءاللہ انرجی بھی، قوت بھی، طاقت بھی، روشنی بھی، رہنمائی بھی اور قیادت بھی انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے پاکستان سے ملے گی۔ تم لوگ اس کو اور نگاہ سے دیکھتے ہو، ہم اس کو اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ پاکستان ایسے ہی ہے جیسے پہلی صدی ہجری میں مدینہ منورہ کا کردار تھا، ایسے ہی 15ویں صدی ہجری میں اس پاکستان کا کردار ہے۔ حکمران آتے اور جاتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ کوئی سارے سیاسی نیک نہیں ہوتے، کوئی سارے فوجی بد نہیں ہوتے، حکمران نیک بھی ہوتے ہیں، حکمران کوتاہ اور گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن حکمرانوں کے ظلم، حکمرانوں کے ستم اور حکمرانوں کی، مسلمان حکمرانوں کی زیادتیوں اور تلخیوں کے جواب میں نہ اللہ نے، نہ اس کے رسول نے، نہ اس کے فرامین نے کہیں ہمیں ڈنڈا اٹھا کے حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے۔ سب سے بڑی روایت اور دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ افضل الجہاد ہے۔ سنیے، افضل الجہاد ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اگر مسلمان حکمران ظلم و جور کرنے لگ جائیں،
सितम करने लग जाएं, हक तलफियां ज्यादतियां करने लग जाएं, तो फिर क्या करना है? गन उठा लेनी है, जत्थे बना लेने हैं और मुसलमान मुल्कों के अंदर मुसल्लह तहरीकें बर्पा करनी है? नहीं, ना अल्लाह की इजाजत ना उसके रसूल की इजाजत। क्या करना है? कलमा हक कहना है, कलमा हक। ये 1999 की बात है, जब कारगिल की चोटियों पे अल्लाह के बंदे पहुंचे हुए थे। हिंदुस्तान की शारा गर्दन वो पाकिस्तानी शेरों दलेरों के पंजे में आई हुई थी, सांस हिंदुस्तान का घुट रहा था। और इधर से ऐलान हो गया, मियां नवाज शरीफ साहब वाशिंगटन जा रहे हैं। अमीर मोहतरम को पता चला, फौरन खत लिखा। जब भी खत लिखते, तहरीर लिखते, हमें पढ़ाते। खत लिखा, मोहतरम मजीद निसामी साहब होते थे, नवाए वक्त के चीफ एडिटर, उन तक पहुंचे। मजीद निसामी साहब को वो खत दिया, कहने लगे हमारी अप्रोच नहीं है निसामी साहब, वाशिंगटन जाने से पहले पहले आपने ये खत मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान तक पहुंचाना है। खत में बाकी जो बातें लिखी हुई थी, मैं उनको छोड़ के एक आयत का हवाला देता हूं। ये उस खत में आयत लिखी हुई थी कि नवाज शरीफ साहब अगर वाशिंगटन जाके डॉलरों की हिर्स में आके और अमेरिका से खौफजदा होके किसी लालच में आके हिंदुस्तान के साथ कोई कंप्रोमाइज आपने किया, कोई कमजोरी दिखाई, तो फिर ये कुरान की आयत में आपको हुज्जत के लिए कहने लगा हूं, मैंने लिख के भेज रहा हूं, इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद। ये आयत अमीर मोहतरम ने लिख के मजीद निज़ामी के जरिए ये खत मियां साहब मोहतरम तक पहुंचाया। ये है अफजलुल जिहाद, कलिमा तो हक, कलिमा तो हक। उसको कलमा हक कहा। हुक्मरान माने तो उसकी मर्जी, ना माने तो अल्लाह के यहां हम तो सुरखरू हो गए ना, हमारा उज़्र तो कबूल हो गया। अल्लाह अकबर। 9/11 का वाक़या हुआ और अमेरिका का जनाब सेक्रेटरी खारजा बराए जनूबी एशिया, उसने हमारे आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ से राब्ता किया, हमारे साथ हो या हमारे दुश्मनों के साथ। इन्होंने कहा मशवरा करके बताते हैं। अमीर मोहतरम को पता चला, फौरन परवेज मुशर्रफ साहब के नाम खत लिखा और फिर मुलाकात की। और दर्जनों बार मैंने अमीर मोहतरम की जुबानी ये बात सुनी। वो फरमाते हैं, मैंने सामने बैठ के परवेज मुशर्रफ के मैंने कहा कि अगर मुसलमानों के मुकाबले में तुम अमरीकियों के साथ खड़े होवोगे, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट पेश करोगे, तो सदर साहब, आर्मी चीफ साहब, मैं कुरान आपको सुनाता हूं, लन तरज़ा अनकल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। सदर साहब, चीफ साहब, ये यहूद और नसारा कभी आप पर राजी नहीं होंगे, कभी आप पर मुतमईन नहीं होंगे। हाँ, इनको राजी करना है तो एक ही है, खुद भी ऐलान कर दो, मुल्क को भी ऐलान करवा दो कि अब हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक, ईमान से कोई ताल्लुक, यहूदी ईसाई होने का ऐलान कर दो, फिर ये तुम पर मुतमईन होंगे और खुश होंगे। इसके अलावा नहीं हो सकते। ये अफजलुल जिहाद। मैं आपसे पूछता हूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आपसे पूछता हूं, कोई और लीडर मुझे बताओ, ताने देते हैं, गालियां देते हैं, तबर्राबाजियां देते हैं और जनाब इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं, मां बहन बेटी को एक करते हैं, कभी दलील और कुरान की बुनियाद पर नसीहत नहीं करते, कलमा हक नहीं कहते, खैर खाई नहीं करते। मुसलमान हुक्मरानों और हुकूमतों और रियासतों का फर्ज ये है कि अवाम पर अगर जुल्म हो, ज्यादती हो, हक तलफी हो, तो हुक्मरानों को नसीहत की जाए, खैर खाई की जाए, कलमा हक कहा जाए। लेकिन जत्थाबंदी करके रोड ब्लॉक कर देना और मुसल्ला दस्ते बैठा देना और मार धाड़
कलमा पढ़ने वालों की करने की रिवायत डाल देना ना हमारे दीन की मंशा है, ना हमारे रब का फरमान है, ना हमारे नबी की सुन्नत और सीरत है। ये सब के सब इस्लाम से, ईमान से, कुरान से हटे हुए रास्ते हैं। ये सब के सब तबाही के रास्ते हैं। मुसलमानों की हुकूमतों, रियासतों और ताकतों की बर्बादी के रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों पे चले थे सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के निस्फ़ आखिर दौर में। कूफा के लोग, बसरा के लोग, मिस्र के लोग, उन्होंने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बैत खिलाफत का मुहासरा किया था। नतीजतन सैयदना उस्मान शहीद हुए। फिर जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन उन्हीं की साजिशों के नतीजे में हुई। फिर सैयदना अली भी शहीद हुए, तलहा और ज़ुबैर भी शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन खबाब बिन अरत भी शहीद हुए, अम्मार बिन यासर भी शहीद हुए। और अंबिया के बाद इस कायनात का सबसे बेहतरीन सियासी निज़ाम, जिसको अला मिनहाज नबुव्वा, नबुव्वत की तर्ज का निज़ाम कहते हैं, खिलाफत राशिदा का निज़ाम, इन्हीं अंदरूनी साजिशों, खबास्तों और इन्हीं हरकतों के नतीजे में खिलाफत राशिदा की चूल्हे हिल के रह गई थी। और आज तक हमारे तक पहुंचने 14.5 सदियों में आप सकूत बगदाद देख लें, सकूत ढाका देख लें, सकूत करतबा और गुरनाता देख लें। आप जहां भी मुसलमानों का सकूत हुआ है, इनका सवाद हुआ है, आप वहां पर देखेंगे तो बैरूनी जारहियतों से ज्यादा अंदरूनी कशमकश, आपस की महासराई, एक दूसरे को गिराने की साजिशें, दुश्मनों से जुड़े हुए नेटवर्क, ये आपको ज्यादा खौफनाक और हैबतनाक नजर आएंगे। आज हमें भी यही चैलेंज दरपेश है। तो चौकासम के भाइयों, क्या मैं उम्मीद रखूं कि जो कुछ मैं कहना चाहता था आपने सुन लिया और समझ लिया? हाँ जी, हाथ खड़ा करके मैं मुतमईन हो जाऊं कि जो मैं आपको कहना चाहता था आपने सुन भी लिया और समझ भी लिया। फिर आखिर में मैं कहता हूं कि हमें इस वतन अजीज से ऐसे मोहब्बत करनी है, इसके जर्रे जर्रे से मोहब्बत करनी है, इसके इंच इंच से मोहब्बत करनी है, इसके पहाड़ों, कोहसारों, नदी नालों से, रेगिस्तानों से मोहब्बत करनी है, इसमें बसने वालों से मोहब्बत करनी है। हमें मोहब्बतों का सबूत देना है। हमने खड़े होना है हमदर्दी की बुनियाद पे, जैसे मदीने का मुआशरा मुआखात की बुनियाद पे खड़ा हुआ था। हमने पाकिस्तान में नफरतों को देश निकाला दे के मोहब्बतों की, कुर्बतों की राहें इंशाअल्लाह तलाश करनी है। ये काम करना है, यही हमारी दावत है, यही हमारी सियासत है, यही हमारी खिदमत है। और ये काम किसी पार्टी, धड़े, ग्रोह का नहीं, ये सारी कौम का काम है। अल्लाह तबारक तआला मुझे भी और आप सबको भी करने की तौफीक अता फरमाए और वो हमारा हामी और नासर हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।